بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 دسمبر ہے اور دن ہے اتوار کا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دن سے دوبارہ انٹرنیشنلی بات شروع ہوئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اچھا، ایک تو بحث ہے، بحث کیا ہے کہ عمران خان کا معاملہ پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی حل ہونا ہے یا پاکستان کے اندر سے، یا ایسے کہیے کہ عمران خان اگر جیل میں ہے تو اس کی وجہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا صرف مسئلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ یہ ایک بحث ہے جو چلتی ہے۔ اس پہ بڑی تفصیل سے میں نے بات اسرار کسانہ صاحب کے ساتھ کی ہے، ان کو جو کل رات میرا ان کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے اس میں نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی۔ ذرا مختصر دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر جب آپ جو اینالسٹ ہیں، جو ویل کنیکٹڈ ہیں، جن کا بڑا ایکسپوئر ہے، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ صرف پاکستان کا انٹرنلی معاملہ ہے یا ایکسٹرنل ایشوز بھی ہیں، تو وہ 70% لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا مسئلہ انٹرنیشنل ہے، اس کی وجہ امریکہ ہے، کچھ اسلامی ممالک ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو، عالمی قوتوں کو پاکستان کے اندر کبھی بھی کوئی سٹرونگ ایسا لیڈر سوٹ نہیں کرتا جو عوام کی منشا سے فیصلے کرے، جو خودداری اور غیرت کی بات کرے، جو ایبسولوٹلی ناٹ کہے، جو ڈٹ جانے کی بات کرے، جو کہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، تو وہ لیڈر کبھی بھی عالمی قوتوں کو سپورٹ نہیں کرتا، اور خاص طور پہ امریکہ کی بات کریں براہ راست، امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا۔ عمران خان نے جس طرح سے امریکہ کو اڑے ہاتھوں لیا، جو بائیڈن انتظامیہ کو، امریکہ کو، اور ایبسولوٹلی ناٹ اور وہ ساری چیزیں، تو وہ ظاہر ہے امریکہ کو پسند نہیں آئیں۔ لیکن اس کے بعد پھر اوورسیز پاکستانیوں نے امریکی الیکشن میں بہت زبردست کردار ادا کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا اور کہ ٹرمپ جب آئیں اقتدار میں، اگر ٹرمپ جیتے، انہوں نے جتوایا ٹرمپ کو، انہوں نے ان کی مہم چلائی، ساری کوششیں اور کاوشیں کی، ان کا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ جب جیتے تو وہ کم از کم پاکستان کے اندر اس طرح کی مداخلت نہ کریں کہ عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھا جائے، اور وہ ساری چیزیں جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے ہو رہی تھیں وہ ہوتی رہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے انہوں نے اپنی انرجیز لگائیں، اپنا پیسہ لگایا، جو ڈاکٹرز ہیں امریکہ کے اندر، انہوں نے، دیگر جو کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے، خاص طور پہ ڈاکٹرز نے، انہوں نے بہت محنت کی۔ لیکن ٹرمپ کے امریکہ کے صدر بننے کے بعد حالات عمران خان کے لیے زیادہ خراب ہوئے۔ انہوں نے نیک نیتی سے یہ کوشش کی، اوورسیز پاکستانیوں نے، ان کا خیال تھا کہ ہم ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے، ٹرمپ جیتے گا، تو ٹرمپ وہ چیز نہیں کرے گا جو بائیڈن کے دور میں ہو رہی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے، انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے حالات اس سے زیادہ بدترین ہوئے، اور اس کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ ظاہر ہے وہ جو 70% لوگ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب عمران خان کا معاملہ جو ہے وہ امریکہ سے جڑا ہوا ہے یا کچھ اسلامی ممالک سے جڑا ہوا ہے، کیوں؟ وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اقتدار میں ہوتا تو بتائیں کہ کیا عمران خان اسی طرح سے ٹرمپ کی خوشامدیں کرتا، اس کے آگے پیچھے بھاگتا، اس کے تلوے چاٹتا، اس کے گھٹنے پکڑتا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا، اس کی اسی طرح سے خوشامدیں کرتا جیسے شہباز شریف کرتے، جیسے ٹرمپ نے ان کو پھٹے چڑھا دیا، کہا کہ جو بات آپ بند کمرے میں میرے بارے میں کہہ رہے تھے وہ ذرا دنیا کے سامنے کہیں، اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا، اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ دیگر جو سربراہان مملکت وہاں پر موجود تھے وہ بڑے امبیرس فیل کر رہے تھے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ بندہ کیا چیز ہے جی، کیا کر رہا ہے، مطلب ان کے چہروں پہ شرمندگیاں تھیں کہ یار یہ کیا بندہ ہے، یہ ٹرمپ کی جو خوشامد جس طرح سے کر رہا ہے۔ تو جن کا میں بتا رہا تھا نا، جو کہتے ہیں کہ عمران خان کا معاملہ امریکہ سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ہوتے تو وہ نہ ٹرمپ کی خوشامدیں کرتے، نہ کرپٹو میں اس طرح سے ٹرمپ کو کہتے کہ آپ کی ذات کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے ہم اتنا انویسٹ کریں گے، نہ نوبل پرائز کے لیے عمران خان اس کو نامزد کرتا، نہ عمران خان اس کے اس غزہ پلان کو سپورٹ کرتا، نہ عمران خان اور نہ مائنز اینڈ منرلز کے اس طرح کے عمران خان سودے کرتا کہ پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کس قیمت پہ، کس بھاؤ پہ پاکستان جو ہے وہ منرلز کے سودے کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ پاکستان کی سو کالڈ جعلی پارلیمنٹ، چلیں صحیح ہے تو صحیح، پارلیمنٹ ہے جعلی صحیح، اس کو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا کیا لین دین چل رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو عمران خان ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی۔ پھر کچھ اسلامی ممالک بھی ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی ایک ہے مسئلہ کہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان اگر ہوں گے، باہر ہوں گے یا اقتدار میں ہوں گے، تو ان کا جو قد کاٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان میں شاید ہی ہوں کوئی ایک دو جن کا قد کاٹ، سیاسی قد کاٹ اس طرح کا ہو جس طرح کہ عمران خان کا ہے، تو اس لیے وہ بھی ان کا بھی ایک ایگو کا مسئلہ ہے اور ایک پرسنالٹی کلیش ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو
اب جب یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان کا معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے اور خاص طور پہ امریکہ سے وابستہ ہے، امریکہ ٹرمپ سے اس کا تعلق ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ جو رپورٹس ظاہر ہے اب آنا دوبارہ شروع ہوئی ہیں، اقوام متحدہ کا جو ایک فورم ہے جو ٹارچر کے حوالے سے انہوں نے جس طرح سے تشویش کا اظہار کیا، وہ بیان بھی میں آپ کو پڑھ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہو یا اس کے بعد اب جب جمائمہ صاحبہ نے ٹویٹس کی ایک سیریز شروع کی ہے، اور انہوں نے ٹویٹس کی ایک سیریز شروع کی ہے، اس کے علاوہ ایک امریکی صحافی ہیں انہوں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا، اس کے بعد یو کے ایک پولیٹیشین ہے بڑے پاورفل، انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا ہم یو کے پارلیمنٹ میں بات کریں گے. تو یہ پچھلے 3-4 دنوں میں بہرحال انٹرنیشنلی بات ہونا تو شروع ہوئی ہے. تو کیا اس کا عمران خان کی رہائی کے اوپر بھی کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں یہ کہنا کچھ کہنا قبل از وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے ہو، یو کے کی طرف سے ہو، انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے ہو، گو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ کوریج ہو رہی ہے، جو جمائمہ کے ٹویٹس ہیں ان کی بہت زیادہ کوریج ہو رہی ہے. صحیح ہے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن کیا اس سے ٹرمپ کے اوپر کوئی دباؤ بڑھے گا؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ٹرمپ کے پاکستان کی حکومت کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں. جتنی بار ان کے نام لیے ہیں ٹرمپ نے، اتنی بار کسی کا بھی نام نہیں لیا، تو ایسے ہی اس نے نام لے لیے. کیوں؟ ایک اس کی وجہ خیر یہ بھی ہے جو ہم انٹرنیشنل افیئرز پہ بات کرنے والوں سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مودی جو ہے وہ ٹرمپ کے آگے لیٹا نہیں ہے، تو ٹرمپ نے مودی کو بھی ذرا نیچے دکھانا تھا اور اس کو بھی آکورڈ پوزیشن میں ڈالنا تھا، اس کو ٹف ٹائم دینا تھا، تو اس لیے بھی وہ جو ہے وہ تعریفیں شہباز شریف کی کرنا اور اس طرح سے ساری چیزیں کرنا صرف ٹرمپ کو دباؤ میں لانے کے لیے. کیونکہ ظاہر ہے جب وہ شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں، ٹرمپ کی جانب سے تعریف ہوتی ہے، تو مودی کے خلاف ماحول اس کے ملک کے اندر بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا امریکہ کی پالیسی بدلے گی؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ابھی نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کا ایک امپیکٹ ضرور ہوگا کہ جتنی یہ انٹرنیشنل بات ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج ہو رہی ہے، تو یہ جو پاکستان کا نظام ہے نا، یہ سارا دن فائر فائٹنگ میں لگا رہتا ہے، یہ سارا دن چیلنجز سے نبرد آزما میں لگا رہتا ہے کہ اب فلاں نے ولاگ کر دیا ہے، اس کو اسے ایک نیریٹو بن رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرو، فلاں ایک آرٹیکل چھپ گیا اس کو کاؤنٹر کرو، فلاں بات ہو گئی اس کو کاؤنٹر کرو، فلاں چیز ہو گئی اس کو کاؤنٹر کرو. تو یہ ضرور ہے کہ اس سسٹم کی یہ جو اب جمائمہ کے ٹویٹس ہوں ان کی بنیاد پہ انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج ہو، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہو، یو کے میں بات ہونا ہو، یو کے کی پارلیمنٹ میں اگر بات ہو گئی، اور جو امریکی صحافی نے ٹویٹ کیا، اس سے یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے اس کی انرجیز بہت زیادہ خرچ ہوتی ہیں اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. ظاہر ہے پھر لابنگ فرمز، اچھا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں تو پاکستانیوں کا بہت نقصان ہے. جتنا اربوں روپے جو بتائے جاتے ہیں کہ اربوں روپے انہوں نے لابنگ فرمز کے ذریعے جو ہے وہ خرچ کیے ہیں اور کر رہے ہیں، تو اس سے نقصان تو عوام کے ٹیکس کا پیسے کا ہوتا ہے بہرحال. لیکن جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ان کی انرجیز لگتی ہیں، ان کے لیے نئے محاذ کھلتے ہیں اور محاذ کھل رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے جس پہ میری کل رات کو تحریک انصاف کی ایک شخصیت ہے جن سے میری بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو 4-5 چیزیں ہوئی ہیں انٹرنیشنلی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پہ اس طرح سے جو ہمارے اوورسیز چیپٹرز ہیں وہ اس طرح سے اس کو آگے لے کے نہیں جا پا رہے. اس کی وجہ انہوں نے مجھے جو بتائی وہ یہ ہے کہ جو انٹرنل لڑائیاں ہیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی، انٹرنیشنل تنظیم کے بھی، یعنی ظاہر ہے کہیں پہ وہ لوگ پیچھے کر دیے گئے ہیں جو جن کی بڑی سنسیئر ایفرٹس تھیں، وہ پیچھے کر دیے گئے ہیں اور کئی جگہوں پہ اور لڑائیں چل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 4-5 چیزیں ہوئی ہیں اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کو جس طرح سے ہماری اوورسیز تنظیمیں موٹیویٹ کر کے اور ان چیزوں کو بہت ہائپ دے سکتی تھیں، بہت آگے بڑھا سکتی تھیں، کیونکہ وہ مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ جمائمہ کے اور 4-5 ڈیولپمنٹس ہیں ان کے صرف ٹویٹر کے اوپر دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ صرف جمائمہ کے جو ٹویٹس ہیں ان کی کوئی 1 کروڑ ویوز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے آپ اقوام متحدہ کے جو فورم ہے ان کا جو ٹویٹ ہے اس کے اوپر بھی، یا اس کو جو رپورٹ کیا ہوئے مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس نے ان کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو 1 کروڑ سے زیادہ ویوز ہے صرف ٹویٹر کے اوپر. فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹا، یوٹیوب، ویب سائٹس ان کو چھوڑ دیں آپ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انٹرنل لڑائیاں ہیں. انہوں نے کہا چاہے وہ انٹرنیشنل جو ہمارے چیپٹرز ہیں، امریکہ کے ہمارے اندر جو چیپٹرز ہیں، دیگر ہیں، ان کی اندرونی جو لڑائیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور عمران خان کی رہائی کی تحریک کو نقصان ہو رہا ہے. ان کا جو اس وقت صورتحال ہے یا جو انٹرنل تنظیم کی صورتحال ہے، اس میں تو ممکن نظر نہیں آتا نہ مزاحمت نہ عمران خان کی رہائی. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.